شاہ صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، بہت اہم موضوع ہے، اسلام دین فطرت ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے انسان کو سمجھ لیا جائے اور پھر اسلام کی بات کی جائے، بالکل، پھر اسی کے درمیان میں فطرت کی بات ہوگی۔ یہ انسان جو اس زمین میں پیدا ہوا ہے، حضرت ابن عربی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوقات کو پیدا کیا، اور جتنی یہ جو مخلوقات پیدا ہو گئیں تو اس سب کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ اور یہ قرآن حکیم فرقان حمید میں بھی بار بار اس بات کا ذکر ہے کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اور روایات میں اس کی تصریح ہے کہ پوری روئے زمین سے مٹی جمع کی گئی اور اس کو گوندا گیا، اور اس سے حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر جو ہے وہ تیار ہوا۔ تو یہ مٹی جو ہے، اس کے اندر جو خوبیاں موجود تھیں وہ ساری کی ساری حضرت آدم علیہ السلام میں منتقل ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو جب ان میں منتقل ہو گئی تو ان کے ذریعے سے ان کی اولاد میں آگے منتقل ہو گئی۔ تو گویا اس کائنات میں رہنے والا جو انسان ہے، تو جو یہاں کا ماحول ہے اس کائنات کا، اس زمین کا، وہ بالکل اس کے مطابق ہے۔ اب یہ انسان کے اندر یہ جامعیت تو آ گئی۔ تو شاہ صاحب یہاں ایک سوال ضمناً یہ آتا ہے کہ ایک مٹی کی اتنی مختلف فطرتیں اور مختلف اس کے انداز ہیں کہ آپ نے فرمایا جیسے کہ مٹی سے پیدا کیا گیا، جیسا بالکل صحیح۔ تو یہ فرمائیے گا کہ اس مٹی کی اتنی مختلف شکلیں ہیں کہ آج انسان کی ہر انسان جس طریقے سے مٹی کے رنگ مختلف ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے اس مٹی کے خواص بھی مختلف ہوتے ہیں۔ ایک مٹی ہے، اس کے اوپر آدمی کو کھڑا کر دے تو وہ آپ سے عاجزی انکساری کرے گا۔ دوسری مٹی ہے، اس کے پاؤں کے نیچے بچھا دے، اس کے اوپر اس آدمی کو کھڑے ہو کے بات کرے اور وہ نہایت تکبر اور تعلی سے جو ہے نا وہ آپ سے بات کرے گا، کہ اس کے اندر علو جو ہے نا وہ پایا جاتا ہے، اور وہ اثرات جو ہے نا وہ انسان میں منتقل ہوتے ہیں۔ تو بہرکیف انسان کی ذات کے اندر جو ہے یہ ساری خوبیاں خامیاں جو مٹی کے اندر ہیں وہ موجود ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ یہ ما فی الارض سارے کا سارا جو ہے، یہ اس کا سبب جو ہے وہ انسان ہے، اور اس کا نفع جو ہے وہ بھی سارے کا سارا انسان کے لیے ہے۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ بہت جامع صفات ہے۔ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جگہ باب باندھا، ایک فصل کے حساب سے جو ہے نا انہوں نے باب باندھا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ حکمت الہیت فی کلمت آدمیت۔ الہ کا جو انہوں نے تصور پیش کیا وہ بہت ہی پھیلا ہوا جو ہے نا، ہر چیز جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا انہوں نے وہ بتائی، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ کہا کہ وہ آدمیت کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ موجود ہیں۔ تو یہ جو ہے نا انسان جو ہے یہ اپنی صفات کے لحاظ سے، اپنی ذات کے لحاظ سے، اپنے معاملات کے لحاظ سے یہ بہت جامع ہے۔ اب قرآن حکیم فرقان حمید ہم سے یہ بات کہتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ جل جلالہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر کوئی قابل قبول دین ہے اللہ کی بارگاہ میں تو وہ اسلامی ہے، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان بھی ادھر سے کامل ہے، اور یہ جو ہے نا انسان جو ہے وہ بھی کامل ہے اور اسلام بھی کامل ہے۔ اب جب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں کاملوں کے اندر مناسبت کیا ہے، تو میرا خیال میں کامل ہونے کی مناسبت ہے۔ قرآن حکیم فرقان حمید نے الا من اتی اللہ بقلب سلیم کہا ہے۔ تو قلب سلیم کے بارے میں حضرات علماء تفسیر نے یہ کہا ہے کہ یہاں عقل سلیم مراد ہے۔ تو انسان کو اللہ جل جلالہ نے عقل سلیم بھی عطا فرمائی ہے، ایسی عقل سلیم کہ وہ اللہ جل جلالہ کی وحدانیت کو پہچان سکتا ہے، لیکن اتمام حجت کے لیے، جیسا کہ آپ نے شروع میں یہ بات کہی تھی، ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایک اضافی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ شروع کیا انبیاء کرام کا، تاکہ کل کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ ہدایت کا پیغام جو ہے وہ مجھ تک پہنچ نہیں سکا۔ ورنہ عمومی طور پہ جو ہے عقل سلیم ایسی ہے کہ وہ اللہ جل جلالہ کی طرف آدمی کا رجحان دلاتی ہے۔ قرآن حکیم فرقان حمید بھی یہ بات کہتا ہے۔ اور تھوڑا سا آپ ذرا اس پہ غور کریں کہ جب ایک انسان کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ میرا خالق اللہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ لازم کر لیا مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اب اس کا شکریہ جو ہے وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے،
اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے، اس کے سامنے رکوع کیا جائے. اور سجدے کے بارے میں جو ہے نا حضرات علماء فقہ جو ہیں وہ جو بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں سجدہ نام ہے غایت تذلل کا، کہ اتنی عاجزی انکساری جو ہے جس کے بعد کوئی عاجزی انکساری ظاہراً ہے ہی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ آدمی نماز پڑھتا ہے. تو اب نماز کا حکم قرآن حکیم میں موجود ہے، اس کی تفصیلات ہیں، وہ حدیث سے مبارکہ ہیں اور ان میں تفصیلات موجود ہیں. لیکن قرآن حکیم نے سینکڑوں دفعہ جو ہے نا وہ انسان کو نماز پڑھنے کا کہا ہے. تو اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اگر تو یہ سمجھ گیا ہے کہ تیرا خالق اللہ رب العزت ہے، تیرا مالک وہ ہے، تیرا رازق وہ ہے، تو تجھے جو ہے نا اس کی طرف جھک جانا چاہیے. اس کی عبادت، اور اس کی نہیں صرف اسی کی عبادت جو ہے یہ تیرے اوپر لازم ہو جانی چاہیے. اور یہ اس نے اپنے عقل سلیم سے یہ بات سمجھ لی. اور پھر اسلام کا دوسرا رکن جو ہے وہ زکوٰۃ ہے. تو اب زکوٰۃ ہے، آپ مال و دولت والے ہو گئے. اگر آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے. اور اگر ہے تو پھر اللہ جل جلالہ نے اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے نا وہ لازم قرار دی ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے. زکوٰۃ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس نے اپنی محنت سے، اپنی مشقت سے مال و دولت حاصل کیا ہے، تو اس مال کا حصہ جو ہے نا ایک وہ ان انسانوں تک پہنچائے جو مال و دولت والے نہیں ہیں، اور اس کا استحقاق رکھتے ہیں انسانیت کے لحاظ سے کہ ان کی مدد کی جائے، تو ایسے لوگوں تک پہنچائے. تو گویا یہ بھی اس کا شکریہ اللہ رب العزت کا کہ وہ اس کا رازق ہے، اس کا مالک ہے. اسی طریقے سے آپ یہ سمجھے کہ رمضان کا روزہ ہے، تو اس کی اور بھی بہت ساری باتیں رمضان کے روزے کی، لیکن ایک بات یہ ہے کہ روزہ عبادت ہے. تو جب روزہ عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، تو یہ ساری عبادتیں جو ہیں یہ انسان کے لیے عقلاً اس کو سمجھ جانا چاہیے. عقل سلیم اس بات کا تقاضا کرے گی کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ میرے اوپر لازم. اب یہ تو موقوف ہے شاہ صاحب کہ عقل سلیم یا فطرت سلیم کا حامل انسان ہو تو اس طرف جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، اور بھی ادیان و مذاہب موجود ہیں، تو صرف اسلام ہی کو اگر دین فطرت کہا جائے تو اس کی چند مثالیں میں چاہوں گا تاکہ یہ دیا جائے کمپیریٹیولی اگر ہم دیکھیں تو آپ کس طرح واضح کریں گے؟ دیکھیں، بنیادی بات جس کی طرف شاہ صاحب نے توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ فطرت جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان عقلاً اس بات کو جانتا ہے یا جاننے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ مخلوق ہے اور اللہ رب العزت نے یا ایک خدا نے اسے پیدا کیا ہے اور وہ واحد ہے. یہ فطرت انسان کے اندر دیا گیا ہے اور اس کو ریکگنائز کیا ہے اسلام نے. اب جہاں تک دوسرے مذاہب کا تعلق ہے تو دوسرے مذاہب اگر صحیح ہیں تو جس کے بارے میں اسلام نے یہ کہا اور مختلف احادیث میں آیا کہ تمام انبیاء جس دین کی تبلیغ کے لیے آئے وہ بنیادی طور پر اسلام ہی تھا. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر تمام کے تمام انبیاء صرف اور صرف ایک ہی دین کی تبلیغ کے لیے آئے مختلف اوقات کے اندر، اور یہ سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر ختم ہوا، تو یہ بات درست بھی ہے اور اسلام بھی اسی بات کا اظہار کر رہا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے. جہاں تک اس کے ماسوا دیگر ادیان ہیں، مثال کے طور پر جن کو آپ کہتے ہیں کہ ان ریویلڈ ریلیجنز ہیں یا کچھ پریکٹسز ہیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک دین ہے، تو ظاہر ہے اس کا ہمیں انکار کرنا پڑتا ہے ان معنوں میں غیر الہامی مذاہب. جی بالکل، تو وہ جو ہے وہ اسلام سے بہت زیادہ دور ہے. جہاں تک آپ نے اس سوال کا یعنی کہ پوچھا کہ پھر اس کی دلیل کیا ہے، تو اس کی دلیل میرا خیال ہے کہ بہت ہی اچھے انداز میں اور بہت ہی مفصل انداز میں شاہ صاحب نے دی. مثال کے طور پر جیسے عبادت ہے، اور عبادت میں بھی بالخصوص جسے آپ نے بتایا کہ سجدہ جو کہ عبادت کا مغز ان معنوں میں کہا جا سکتا ہے کہ آپ بہت زیادہ عبدیت کے یعنی مقام پر آ گئے. روزہ یعنی ایک اللہ رب العزت کے لیے آپ روزہ رکھ رہے ہیں اور پورا دن آپ بھوکے رہ رہے ہیں اپنی روحانی بالغی کا سامان کرنے کی. اچھا، زکوٰۃ جو ہے یہ بھی انسان کے فطرت کا ان معنوں میں اظہار ہے کہ انسان چونکہ ایک سوشل ہے، ایک یعنی کہ سماجی ہے، تو اب وہ خیر خواہ ہوتا ہے دیگر لوگوں کا. اور زکوٰۃ کے اندر آپ کو یہ بتایا گیا کہ زکوٰۃ جب آپ ادا کرتے ہیں تو بیسیکلی اس کے اندر ایک اس کا کم از کم جو بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کی خیر خواہی ہوتی ہے. اسی طرح مثال کے طور پہ جو جماعت کا کنسیپٹ ہے، اور اسی طرح جو حج میں جو یعنی کہ جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک کلیکٹیوٹی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں کہ اس سماجیت کو انسان اس کا اظہار کرتا ہے اور
کلیکٹیولی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، اس کے گھر کا طواف کرتا ہے، طہارت اختیار کرتا ہے۔ تو بنیادی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ اسلام دین فطرت ہے تو اسلام کی تمام عبادات، اور بالخصوص یہ تو عبادات ہیں، اگر آپ معاملات کو بھی دیکھیں تو جو خیر خواہی میں نے بتائی، جو آلٹروئزم ہے اسلام کے اندر یا فطرت کے اندر، وہ یہی ہے کہ آپ خیر خواہ ہوں۔ تو اسلام نے جو حقوق دیے ہیں خادمین کو، اسلام نے جو حقوق دیے ہیں اپنی سواریوں کے حوالے سے، یہ بنیادی طور پر اس بات کا بہترین اظہار ہے کہ اسلام کس قدر پرفطرت مذہب ہے، کہ اسلام جو ہے وہ آپ کے ارد گرد کا جو ماحول ہے اور پھر دیگر جو لوگ عوام ہے اس کا کتنی خیر خواہی ہوتی ہے۔ لیکن جو بنیادی بات ہے جسے میرا خیال ہے کہ سہو نظر نہیں ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہر چیز کو آپ ٹیسٹ کریں گے کہ بھئی کیا یہی سلیم، یہ فطرت سلیم ہے، کیا یہی وہی فطرت ہے جس کا اظہار کا پیمانہ کیا ہو، اس جی کی تو مقیاس وہ کیا وہی ہو، اس کو کس طریقے سے ہم وہ کر سکتے ہیں، کسی طور پر کسی پیمانے پر پرکھ سکتے ہیں، اس پر انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے۔ ناظرین ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ آج ہمارا موضوع ہے اسلام دین فطرت۔ اس حوالے سے پہلے سیگمنٹ میں جو بات ہوئی وہ اسلام کی من حیث المجموع جو خصوصیات ہیں اس کے حوالے سے بات ہوئی، اور بہت خوبصورت انداز میں ہمارے دونوں ہی اسکالرز نے ماشاءاللہ اس حوالے سے بات کی کہ جو ارکان اسلام ہیں ان میں جو چیزیں موجود ہیں، وہ جو فطرت سلیم جو قبول کرتی ہے، اور اس کو فطرت سلیم جب اس کو عملی طور پر کوئی انسان اختیار کر کے اور جو اپنے مدارج جو ہے ارتقائی منازل طے کرتا ہے روحانی طور پر، اس پر بات ہوئی، اور بہت خوبصورت انداز میں دونوں ہمارے اسکالرز نے بات کی۔ اب بات ہو رہی تھی کہ آیا پرکھا کیسے جائے، اس کا پیمانہ کیا ہو، مقیاس کیا ہے کہ ہم پرکھیں اس بات کو کہ انسان جو ہے فطرت پر تو ہے، لیکن فطرت سلیم جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اچھی چیز کو قبول کرتی ہے یا اپنے لیے آگے کے لیے راستہ تلاش کرتی ہے۔ کیا فرمائیں مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فطرت کا لفظ جس طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید میں استعمال ہوا ہے، اسی طریقے سے احادیث مبارکہ میں بھی مختلف انداز سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آپ نے جو بات فرمائی ہے کہ انسان اپنی اس فطرت کو کہ جس پر اللہ رب کریم نے اسے پیدا فرمایا ہے، اس فطرت کو فطرت سلیمہ کیسے بنا سکتا ہے، اس کا معیار کیا ہے یا اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، تو اس کی رہنمائی ہمیں ایک مشہور و معروف حدیث پاک سے ملتی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ، کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور بنیادی جو اسلام ہے، دین کی جو بنیادی باتیں ہیں، طریقہ کار ہے، اس پر وہ پیدا ہوتا ہے اور انہی عقائد و نظریات پر۔ پھر آگے فرمایا کہ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے والدین یا تو اسے دین یہودیت کی طرف لے جاتے ہیں یا نصرانیت کی طرف یا مجوسیت کی طرف۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اصلاً جو انسان کو فطرت سلیمہ عطا فرمائی گئی ہے، جو فطرت عطا فرمائی گئی، یہ اس کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے کہ جس پر اللہ نے اس کی تخلیق فرمائی۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، یہ وہ فطرت ہے کہ جس پر اللہ نے لوگوں کی تخلیق فرمائی۔ اب اس کے اندر جہاں یوں سمجھ لیں کہ اچھائی مزید یا بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر ماحول کے بڑے اثرات ہیں اور صحبت کے بڑے اثرات ہیں، جیسا کہ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ يُنَصِّرَانِهِ يُمَجِّسَانِهِ، کہ والدین اسے کس طرف لے جاتے ہیں، اس کا بڑا دخل ہے۔ اچھا، یہاں والدین کا لفظ ظاہر ہے کہ بطور مثال کے ہے، والدین کے علاوہ جس طریقے سے دوستوں کے ذریعے سے انسان کی طبیعت میں اور اس کے روزمرہ کی عادات و معمولات میں فرق پیدا ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس کے جو رہنما ہیں، اساتذہ ہیں، یا جن سے وہ متاثر ہے، جن کی صحبت کو وہ اس نے اختیار کیا ہے، جن کے ساتھ اس نے دوستی کی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، یہاں پہ دین کا لفظ فرمایا، المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے طریقہ کار کو فالو کرتا ہے، فلینظر من یخالل، تو پس اسے چاہیے کہ وہ غور کر لے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ تو آج جب اس پروگرام میں اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، فطرت سلیمہ کے حوالے سے اور ہماری عادات و اطوار میں تبدیلی کے حوالے سے، تو عوام الناس کے لیے عام فہم انداز میں صرف یہ عرض کروں گا کہ ہمیں اپنی روزمرہ کے معمولات میں، اپنے اخلاقیات میں، اپنے کردار میں بہتری کے لیے اپنے ماحول کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہو، والدین کو اسی لیے تربیت کرنے کا حکم دیا گیا۔ ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک
جو منصب عطا فرمایا گیا کہ وَيُزَكِّيهِمْ ہے اس کے اندر، یہ جو تزکیہ نفس ہے اس کا حاصل بھی یہی ہے کہ جو عادات و اطوار ہیں ان کے اندر تبدیلی لانا چونکہ ممکن ہے، اور وہ تبھی ہو سکتی ہے کہ جب یزکیہم کے مرحلے سے ان کو گزارا تزکیہ جائے. کیا اور جائے. آج کے ہمارے اس معاشرے کے اندر ہم اس بات کو بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اندر تعلیم کا رواج بہت زیادہ ہے. اس فطرت کے لفظ پر یا فطرت کے موضوع پر فلسفیانہ بہت سارے امور یقیناً اس پر لکھا بھی بہت کچھ گیا، لیکن جو اس کا حاصل ہوتا ہے اس کی طرف توجہ کم دی جاتی ہے. اور حاصل وہی ہے کہ یزکیہم پر ہماری زیادہ سے زیادہ توجہ ہو تاکہ اس وقت جو معاشرہ جس اخلاقی بگاڑ کی طرف جا رہا ہے اس کا سدباب کیا جا سکے. ٹھیک ہے شاہ صاحب، اب یہ فرمائیے گا، اس حوالے سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ فطرت جو ہے وہ اس میں بہت سی جگہوں پر مبہم نظر آتی ہے، ابہام نظر آتا ہے. اچھا، اس میں وحی کا کیا کردار ہے؟ آپ نے ابتدائی گفتگو میں کچھ اجمالی طور پہ اس کا ذکر فرمایا، میں چاہوں گا اس کی وضاحت کچھ فرمائیے گا کہ اس میں وحی کا کیا کردار ہے، کہ وحی جو ہے انسانی فطرت کو راست سمت میں لانے کے لیے کیا کردار ادا کرتی ہے؟ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر فطرت سلیمہ بہت راسخ ہوتی ہے اور ماحول کے اثرات ان پر مترتب نہیں ہو پاتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دور سے ذرا پہلے یا آپ کے ابتدائی دور میں مکے میں بھی کچھ لوگ ایسے موجود تھے کہ جو توحید پرست تھے، اور اس میں ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا بھی تھے، اور ایک اور تھے قیس بن ساعدۃ الیادی، ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ بھی توحید پرست تھے. تو یہ مطلب جو مکے کا ماحول تھا اس وقت وہ تو شرک کا، بت پرستی کا ماحول تھا. تو ان لوگوں کی فطرت سلیمہ اس بات سے انکار کرتی تھی. جیسے بعض لوگوں نے حضرت ابو طالب کے بارے میں بھی یہ بات کہی ہے کہ وہ جو ہے نا بت پرستی کی طرف جو ہے نا وہ نہیں جاتے تھے. تو ایسے اور بھی کئی لوگ تھے کہ وہ پہلے زمانے میں بھی کہ وہ لوگ ایسے تھے کہ ان کی فطرت سلیمہ جو ہے وہ شرک کی نفی کرتی تھی اور یہ شراب نوشی اور ان سب چیزوں سے گریز کرتے تھے. جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسلام تو بہت بعد میں قبول کیا، لیکن اس سے پہلے بھی وہ کبھی کسی غلط معاملے میں نہیں رہے اور ان کی زندگی پہلے بھی بہت صاف ستھری تھی. یہ فطرت سلیمہ کا یہ فطرت سلیمہ کا ہے. تو فطرت سلیمہ جو ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں بعض اوقات فطرت پہ ماحول اثر انداز ہوتا ہے. اسی لیے حضرات صوفیہ کرام کے نظام کو جب آپ دیکھیں گے تو وہ تزکیے کے لیے صحبت کو لازم قرار دیتے ہیں کہ وہ شیخ کی صحبت میں رہے. تو شیخ ان کو اپنی نظر میں رکھتے ہیں اور ان کی اصلاح بھی کرتے رہتے ہیں، ظاہری طور پہ بھی کرتے رہتے ہیں، باطنی طور پہ بھی کرتے رہتے ہیں. تو جب وہ ایک عرصہ جو ہے اپنے شیخ کی خدمت میں گزارتے ہیں تو اس طریقے سے ان کا تزکیہ ہو جاتا ہے. اب حضرات صحابہ اکرام ہیں، ان کا تزکیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا ہے. تو اب صحابہ اکرام کے جو لفظ ہے صحابہ اکرام، تو اس میں بہت ساری بحثیں ہیں. یہ علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بات جانتے ہیں کہ کیا صحابی جو ہے نا کس کو کہا جائے گا. تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ صحابی اسی کو کہا جائے گا جس نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہ کے پورا فائدہ اٹھایا ہے. لیکن جو اکثریت ہے ہمارے ہاں جس پر اب اتفاق ہو گیا وہ یہ ہے کہ جس نے حالت ایمان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی زیارت کر لی ہے تو وہ جو ہے نا وہ صحابہ میں شمار ہوگا. لیکن بہرکیف یہ بات ہے کہ صحابی کا جو لفظ ہے وہ صحبت کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی مجلس اور آپ کی قربت میں وہ حاضر ہوا اور اس نے استفادہ کیا. کسی نے زیادہ کیا، کسی نے تھوڑا کیا، کسی نے تھوڑے سے وقت میں بہت سارا کر لیا. تو یہ جو ہے نا اپنی ان کی صلاحیتیں تھی، اس کے حساب سے جو ہے نا انہوں نے یہ کام کیا. تو بہرکیف یہ ایک طویل زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ فطرت سلیمہ جو ہے وہ آدمی کو برائیوں سے بچاتی ہے اور وہ اللہ جل جلالہ کی وحدانیت کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اور جہاں انسان کی شخصیت میں جو ہے نا جھول آتا ہے تو جب وہ اللہ جل جلالہ کی طرف جو ہے نا اپنا رخ کرتا ہے تو جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے نا یہ فاقم وجہک للدین حنیفہ، کہ آپ جو ہے یہ دین حنیف کی طرف جو ہے وہ اپنی توجہ مضبوط رکھیں. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ. اب یہ عربی کا یہ قاعدہ ہے. قاعدہ یہ ہے کہ کلام جو ہے شروع جو ہوتی یا فعل سے شروع ہوگی، جملے اسمیہ سے شروع ہوتی. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس سے ہٹ کے ایک طریقہ کار اختیار کرتے ہیں کہ یہ فطرت کا لفظ جو ہے نا یہ منصوب ہے، یعنی اس کے اوپر زبر آ گئی.
تو زبر والا لفظ جو ہے وہ جملے کی ابتدا میں استعمال نہیں ہوتا، لیکن اگر استعمال ہوتا ہے تو اس کے مقاصد ہے. جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، اب عربی کا لفظ ہے، اپنی زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، اہلم و سہلم و مرحبا. تو اب یہ اہلم و سہلن یہ ابتدائے کلام میں نہیں آ سکتا، تو لہٰذا اس کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ایک پہلے فعل ہے وہ محذوف ہے. اور وہ فعل کیا ہے؟ اے اتیت آلن و وتیت سالن، کہ یہ فعل معذوف ہے، اس کو معذوف کر کے یعنی مقدر مان کے تو پھر اس کو جو ہے نا منسوب کرتے ہیں اس کی وجہ سے. تو جب اس کو منسوب کرتے ہیں تو اس میں زور بیان اور قوت جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. جیسے قرآن حکیم میں سلام علیکم آتی ہے، سلام علیکم بھی آتا ہے، ہم کہتے ہیں السلام علیکم. تو اس کے بارے میں بھی علماء لسانیات نے جو بات یہ لکھی ہے وہ یہی ہے، یہ اصل میں سلم تو سلامن علیہ کا تھا. تو سلمتو کو انہوں نے مقدر کیا اور پھر پیچھے جو ہے نا وہ سلامن رہ گیا، پھر اس کو انہوں نے ضمہ دیا اور ضمہ دیا آخر میں، اور ابتدا میں آنے کی وجہ سے اسم کی نشانی ہوتی ہے تو وہ نشانی اس کے اوپر لے کے آ گئے، تو گویا اس میں زور پیدا کرنے کے لیے. تو یہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا جو ہے یہاں پر بھی یہ منصوب ہے. تو گویا اس کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے، طاقت پیدا کرنے کے لیے ایک خاص انداز میں اگلے تک پہنچایا گیا ہے تاکہ مخاطبین جو ہیں وہ اس کی اہمیت کو اور اس کے درجے کو سمجھے. اور وہ یہ بات ہے کہ اللہ جل جلالہ نے جو ہے نا انسان کو جو پیدا فرمایا ہے تو وہ ایک خاص فطرت کے مطابق جو ہے نا وہ پیدا فرمایا. لیکن میں آپ سے یہ بات عرض کروں کہ جب اللہ جل جلالہ نے ایک تخلیق کی، اور اللہ کی قوت کے سامنے کسی قوت نہیں ہے، ساری قوتیں جتنی مخلوق کی ہیں ظاہر ہے اس کی بنائی ہوئی، اس کی عطا کی ہوئی ہیں، تو اس خالق و مالک نے انسان کو اپنا شاکار بنایا. تو اب آپ اندازہ کر لیں، ایک تو اس کا ظاہری صورت ہے، وہ کتنی مطلب قدرت کا نمونہ ہے، اس کی حسن قدرت کا بھی نمونہ ہے، اس کی طاقت کا بھی نمونہ ہے. تو اس انسان کے باطن میں بھی جو چیزیں اور خوبیاں اور کمالات جو ہے نا وہ موجود ہیں، تو وہ بھی جو ہے نا ایک نمونے کے قابل ہے کہ اللہ کی مخلوق میں کوئی دوسری مخلوق جو ہے اس کے مقابلے میں نہیں ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ بنی آدم کو ہم نے عزت و شرف دی اور سب سے بالادستی دی اور عقل دی اور عقل سلیم دی، فطرت دی اور فطرت سلیم دی، اور اللہ جل جلالہ نے اتنی خوبیوں کے ساتھ اس انسان کو پیدا کیا ہے. تو لہٰذا ابھی جب کبھی مبہم چیز آ جاتی ہے، ایسی چیز آ جاتی ہے کہ وہ اس کشمکش میں پڑتا ہے، تو وہ اپنی فطرت سلیمہ سے بھی فیصلہ کر سکتا ہے. لیکن اللہ جل جلالہ نے اس کو اس پہ چھوڑا نہیں ہے. انبیاء کرام کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تک آیا، اور پھر حضور کے بعد جو ہے وہ علماء کا سلسلہ شروع آ گیا. ہر دور میں علماء کرام موجود ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو اچھائی بھی بتاتے ہیں اور متبادل جو برائی موجود ہوتی ہے وہ بھی بتاتے ہیں. تو انبیاء کرام کے نائبین کا کردار جو ہے ہر دور میں علماء کرام حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر کرتے رہے آج تک، اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. تو لہٰذا جب کبھی کوئی مبہم چیز، کوئی پوشیدہ چیز، ایسی چیز جو اشتباہ میں ڈالنے والی ہے آئے گی تو ہماری وحی جو ہے وہ اس کی رہنمائی ہمارے رہنمائی کے لیے موجود ہے. ڈاکٹر صاحب بات دراصل یہ ہے کہ 3 الفاظ ایسے ہیں کہ جو ہم معنی سمجھے جاتے ہیں، عادت، جبلت اور فطرت. ان کا فرق کچھ بیان کیجئے گا تاکہ یہ اپنے اپنے طور پر جو کیفیت رکھتے ہیں یہ الفاظ جو ہے اس کے حوالے سے کیا فرق ہے ان تینوں میں؟ اگرچہ وقفہ بیچ میں درمیان میں آ جائے گا لیکن میں جواب آپ سے بعد میں مکمل کروں گا. ارشاد فرمائیے. اچھا، فطرت کے حوالے سے تو میرا خیال ہے کہ سیر حاصل بحث ہوئی اور یہ پتہ چلا کہ عادت اور فطرت کیا ہے. جبلت. اب جہاں تک جبلت کا تعلق ہے تو جبلت کو ہم بنیادی طور پر سائنس وغیرہ کے حوالے سے اور بالخصوص حیاتیات وغیرہ کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. تو وہاں پر جو جبلت کا کانسیپٹ ہے اور جس کو عام طور سے ہم انسانوں کے اوپر بھی استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جبلت انسان کی، یعنی انسان کی نہ کہیے بلکہ کسی بھی ایک یعنی جاندار کی وہ صلاحیت یا وہ قوت ہے جو وہ اپنے ماحول کے رد عمل میں استعمال کرتی ہے. مثال کے طور پر جیسے کہ ایک تتلی ہے اور تتلی جو ہے اپنے انوائرمنٹ، یعنی فرض کریں کہ گرم موسم ہے یا سرد موسم ہے، تو اپنی حفاظت کے لیے اور اپنی نرشمنٹ کے لیے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتی ہے
تو اس سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جبلتاً کرتی ہے، یعنی یہ اس نے سیکھی نہیں ہوتی، یعنی جو فرسٹ یہ جبلت میں شامل ہے، یہ جبلت میں شامل ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ اگر اجازت دیں تو ایک وقفہ لے لیں، اس کے بعد پھر آپ کے جواب کو مکمل کر لیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، انشاءاللہ جواب کو بھی مکمل کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے اسلام دین فطرت۔ اس حوالے سے بات ہو رہی تھی اور ڈاکٹر محبوب الحسن بخاری صاحب فرما رہے تھے کہ جیسے کہ فرمایا آپ نے کہ فطرت پر تو آج ماشاءاللہ بات ہوئی ہے، جبلت اور عادت کے حوالے سے آپ چند مثالیں پیش فرما رہے تھے، میں چاہوں گا اس کو مکمل فرمائیں۔ جی میں مثال یہ دے رہا تھا کہ مثال کے طور پر جیسے ایک تتلی ہے، یا فرض کیجئے کہ ایک پرندہ ہے اور وہ اپنا گھونسلہ بناتا ہے، تو یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فطرتاً یعنی جبلتاً ہر پرندہ اپنا گھونسلہ بناتا ہے اور یہ سیکھتا نہیں ہے، بلکہ جب بھی اپنے آپ کو ماحول سے بچانے کے لیے وہ کرے گا تو بنیادی طور پر ایک خاص پیٹرن ہے جو کہ جنرل پیٹرن ہے تمام کے تمام برڈز کا، وہ یہی ہوگا۔ اسی طرح فرض کیجئے کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ جیسے برڈز ہی ہیں، وہ جو سنگنگ پیٹرن ہے وہ بھی ان کا ایک ہی ہوتا ہے، تو اور یہ سنگنگ پیٹرن سے مراد یہ ہے کہ اپنے جو ہم قبیلہ یعنی کہ دیگر پرندے ہوں گے ان کو بلانے کے لیے، ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے یہ ہے۔ اچھا، یہ بھی ان کی جبلت ہاں، میں یہ بھی شامل جبلت ہے، انہیں معلوم ہے کہ اس آواز سے جو ہے وہ اس قبیل کے جتنے لوگ ہیں وہ سب جتنے پرندے ہیں وہ یکجا ہو جائیں گے۔ بالکل بالکل۔ اور یہ بنیادی طور پر جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے ماحول کے خلاف یا ماحول کے رد عمل کے طور پر جبلت جو ہے وہ ایمرج ہوتی ہے، وہ اراؤز ہوتی ہے۔ عادت جو ہے اور جبلت سیکھی نہیں جاتی، عادت جو ہے اس کے بالکل بالمقابل یہ سیکھی جانے والی چیز ہے جو آپ اپنی ہم نو سے، اپنی کمیونٹی سے سیکھتے ہیں، نمبر ایک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عادت کے اندر جو دوسری خاص بات ہے، ڈاکٹر صاحب پھر سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا، بچوں میں بعض عادتیں ہوتی ہیں، بچوں کس سے سیکھتے ہیں؟ بچے تو معصوم ہوتے ہیں، وہ تو سیکھتے نہیں، تو خود کوئی عادت کوئی ان کی بن جاتی ہے تو کہا جاتا ہے بچے کی یہ عادت ہو گئی، پتہ نہیں کیسے اس نے کسے، حالانکہ وہ بچہ تو سیکھنے کی عمر میں بھی نہیں ہوتا۔ بچہ تو پہلے دن جب دنیا میں آتا ہے تو پہلے دن سے چیزیں سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر جو دودھ دینے کی ہیبٹ ہوتی ہے، یعنی کس وقت بچہ روئے گا تو اس کو دودھ دیا جائے گا اور کس وقت روئے گا تو دودھ نہیں دیا جائے گا، اس دونوں کے وہ یہ چیزیں سیکھ لیتا ہے، اور پھر اس کو اس بات کا احساس بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ اپنی ماؤں کو بھی سکھاتا ہے اور مائیں بھی اسے سکھاتی ہیں کہ دیکھو بھائی اس وقت سے لے کر اس وقت کے دوران تو ہم آپ کو کوئی انٹرٹین نہیں کریں گے، لیکن یعنی کہ 1-2 گھنٹے کے بعد۔ اسی طرح جو سونے کی عادتیں ہیں وہ بھی آپ بچوں کو سکھاتے ہیں، حالانکہ اس وقت بچہ لینگویج بول نہیں رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ ایک خاص طرز عمل اپنا کر عادت سکھاتے ہیں۔ تو عادت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ سیکھا جاتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے بچے کو سلانا ہے، لیٹس سے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بعض ماؤں کی عادتیں یہ ہوتی ہیں کہ ان کو ایک خاص وقت میں کام پہ جانا ہے، یہ فرض کیجیے کہ انہوں نے کچن کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، تو اب وہ ایک خاص اوقات کے اندر کبھی بھی اپنے بچے کو دودھ نہیں دیں گی، کیوں؟ کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ عادت پڑ جائے گی، اور مسلسل فرض کریں کہ 1 ہفتہ وہ کریں گی تو بچہ اس کے بعد پتہ چل جائے گا کہ اس وقت میں نہیں۔ اور یہ بات عادت والی آپ یہ دیکھیں کہ جس گلی کے اندر اگر آپ ایک کتے کو 5 دفعہ پتھر پڑے ہوں کبھی اس گلی میں دوبارہ نہیں جائے گا، کیونکہ اسے پتا ہے، اس نے یہ سیکھ لیا ہوتا ہے کہ اس گلی کے اندر اس گھر کے سامنے سے مجھے ہمیشہ پتھر پڑتا ہے۔ تو ریپیٹڈ ہیبٹ ہے اور اس کو آپ لرن کرتے ہیں، جبکہ جبلت جو ہے یہ ریپیٹڈ ہیبٹ نہیں ہوتی اور اس کو آپ سیکھتے نہیں ہیں۔ تو اس طرح کر کے آپ کنٹراسٹ۔ بہت اچھے انداز میں آپ نے پرندوں کے حوالے سے بھی مثال دی اور جانوروں کے حوالے سے بھی، عادت اور جبلت کے حوالے سے آپ نے بہت خوبصورت انداز میں اس کی وضاحت فرما دی۔ اچھا مفتی صاحب، چونکہ اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ فرمائیے گا کہ فطرت سلیمہ جو ہے برقرار ہے، اس کا پیرامیٹر کیا ہے؟ معیار؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ابتدائی گفتگو میں اس پر بات ہوئی فطرت کے حوالے سے بھی اور فطرت سلیمہ کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ ایک لفظ جیسے کہ شاہ صاحب نے گفتگو میں عقل سلیم، قلب سلیم کے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں، تو یہ سارے کے سارے الفاظ سمجھ لیں کہ آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے ممد و معاون ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن جو ہے وہ کسی کو اس کا مال
اس کے بیٹے اس کی اولاد فائدہ نہیں دے گی، مگر اسی شخص کو نفع ملے گا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو قلب سلیم لے کر۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو قلب منیب لے کر، تو کہیں اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم فرمایا، کہیں قلب منیب فرمایا۔ یہ سمجھ لیں کہ ایک دوسرے کی تفسیر ہے، یعنی کہ منیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رجوع کرنے والا، انابت والا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف راجع ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہماری فطرت سلیمہ ہے یا جو قلب سلیم ہے، اس کا اصل میں جو معیار ہے یا جو اس کا بنیادی سمجھنے کا طریقہ ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ قرار دے سکیں کہ قلب سلیم ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو اس بات پر پرکھیں کہ یہ اپنے انجام کی طرف، جو بھی انجام ہے خیر ہے یا بد ہے، یہ اس میں سے کس طرف جا رہا ہے۔ اگر یہ انجام خیر کی طرف جا رہا ہے تو یہ قلب سلیم ہے، کیونکہ بنیادی طور پر سلیم کا لفظ عربی میں سلیمہ یسلمو سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بچنا اور محفوظ رہنا۔ تو علماء نے قلب سلیم کی تفسیر میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ قلب سلیم کو سلیم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ معاصی سے، شرک سے اور ان تمام چیزوں سے جو اسے برے انجام کی طرف لے جائیں ان سے بچا ہوا قلب ہو، اس کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر آدمی اپنے آپ کو برے انجام سے بچا رہا ہے، برے انجام کی طرف لے جانے والی چیزوں سے بچا رہا ہے، اٹس مین کہ اس کا قلب قلب سلیم ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ اپنے قلب کو قلب سلیم بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اگر وہ بری صحبتیں اختیار کر رہا ہے، برائی کے اندر وہ پڑے جا رہا ہے، برائی کو وہ پسند کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے قلب کو قلب سلیم نہیں بنا رہا، بلکہ وہ اپنے قلب کو آلودہ کر رہا ہے۔ اور جب قلب آلودہ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر انابت بھی ختم ہو جاتی ہے، رجوع کرنے کا مادہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک آیت مبارکہ قرآن مجید میں جس میں شرح صدر کی اصطلاح استعمال فرمائی قرآن مجید میں کہ من یرید اللہ بہ ان یشرح صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے شرح صدر کا، تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی ہدایت دیتا ہے اور وہ اپنے رب کی جانب سے نور پر ہے۔ تو جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور اس کی علامت کیا ہے، حضور نے فرمایا کہ شرح صدر ہوتا ہے تو دل میں کشادگی پیدا ہوتی ہے، تو عرض کیا کہ اس کی علامت کیا ہے، تو فرمایا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود، یعنی دار الغرور جو دنیا ہے دھوکے کا سامان، اس سے خود بخود کنارہ کشی کی آپ کی طبیعت اس طرف مائل ہوگی، کنارہ کرنے لگیں گے آپ۔ والانابۃ الی دار الخلود، اور دار الخلود یعنی جو دائمی جگہ ہے آخرت کی، اس کی طرف آپ کی توجہ بڑھنے لگے گی۔ تو معیار یہ شریعت ہے، معیار یہ تعلیمات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر آج ہم اپنے قلب کو اس طرف مائل کریں، اس پر ڈھالنے کی کوشش کریں، تو یقیناً پھر ہمارا قلب بھی قلب سلیم ہو سکتا ہے، قلب منیب ہو سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی قلب والوں کو یہ مقام دے گا کہ قیامت کے دن ان کا خرچ کیا ہوا مال بھی انہیں نفع دے گا، ان کی اولاد بھی ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ شاہ صاحب، یہ سوال جو ہے یقیناً بہت سے ناظرین کے ذہن میں موجود ہوگا کہ انسان جو ہے وہ خواہشات میں گھرا ہوا ہے اور خواہشات بے شمار ہیں۔ اب یہ فرق کیسے ممکن ہوگا کہ خواہش جو ہے نفسانی خواہش ہے یا یہ خواہش جو ہے فطری خواہش ہے؟ اس حوالے سے کچھ میں چاہوں گا۔ دیکھیں، یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ انسان جو ہے وہ مختلف خواہشات میں گرا ہوا ہے، لیکن حب الدنیا راس کل خطیئت، ہر خرابی کی جڑ حب دنیا ہے، دنیا کی چاہت، دنیا کی محبت، مال و دولت سے محبت۔ کیوں کہ جب آدمی مال و دولت سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے جھوٹ بولتا ہے، دغا کرتا ہے، فریب کرتا ہے، اور جب اس سے محبت نہیں کرتا تو اس میں سے وہ کچھ بھی نہیں کرتا، مل گئی تو مل گئی، نہ ملی تو نہ ملی، اور اگر ان کے پاس زیادہ آ گئی تو اس کو انہوں نے تقسیم کر دیا، اور اگر جو ہے نا نہیں آئی تو اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ وہ حضرت ابو ذر غفاری جو ہے وہ شام کو سارا کچھ نکال کے باہر کر دیتے تھے، تو انہی کے موقف کے مطابق از شیخ فرید الدین عطار نے بھی ایک جگہ کہا ہے کہ اکتفا بر روزی ہر روز کن گر نداری از خدا در یوز کن، کہ ہر روز کی روزی پر اکتفا کرو، اور اگر نہیں ہے تو اللہ جل جلالہ سے طلب کرو۔ تو یہ جو خواہشات ہیں انسان کی، وہ اصل میں اس کی خرابی کی جڑ جو ہے وہ حب دنیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے جو صحابہ کرام تھے جن کے بارے میں ابھی گفتگو ہوئی ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا تزکیہ فرمایا تو ان کے دل حب دنیا سے خالی ہو گیا، تزکیہ ہو گیا، جی ان کا جو تزکیہ ہو گیا تھا۔ اب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں کہ وہ لاکھوں کماتے ہیں اور اسی تناسب سے آگے وہ خرچ بھی کرتے ہیں، جتنا آتا ہے تو انہوں نے تالاب میں جمع کر کے نہیں رکھا ہوا، آگے نالی رکھی ہوئی ہے، جا رہی ہے، اور جس کا جا رہا ہے تو نالیوں سے آ بھی رہا ہے۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ان کا تزکیہ فرمایا تھا، تو لہٰذا حب دنیا جو ہے وہ ان کے اندر موجود نہیں تھی۔ اب رہ گیا مسئلہ یہ کہ یہ پتہ کیسے چلے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بارے میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا عمل جو ہے وہ دلیل راہ ہے۔ کسی چیز کے نیک و بد کی پہچان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا عمل ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ اکرام جنہوں نے آپ سے تزکیہ کیا اور بلندیوں پر پہنچے، قرآن حکیم فرقان حمید نے انہیں سابقون اولون کا اعزاز بخشا، اور کئی جگہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا۔ کمال تو یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اب جس طریقے سے خیبر کے وقت آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا کہ جو اللہ سے راضی ہے اور اللہ اس سے راضی ہے، تو دوسرے دن جھنڈا جو ہے وہ آپ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخشا۔ تو یہ وہ صحابہ اکرام ہیں کہ جن کا عمل جو ہے وہ دلیل راہ ہے۔ ہماری فقہ میں بھی صحابی کا عمل جو ہوتا ہے اس کی ایک خاص اہمیت ہوتی ہے، ایک خاص درجہ ہوتا ہے۔ تو جب آدمی کو شبہ ہو کہ تو وہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا اسوہ دیکھے گا تو حقیقت جو ہے اس کے اوپر واضح ہو جائے گی۔ پھر قرآن حکیم فرقان حمید پڑھنے والا، ہمیشہ اس کی تلاوت کرنے والا اور اس کو سمجھنے والا آدمی جو ہے وہ کبھی اس تشویش میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ روزانہ قرآن حکیم کی تھوڑی بہتی تلاوت جو ہے وہ ضرور کرے، جتنی زیادہ کر سکتا ہے یہ اس کے حالات پر موقوف ہے، لیکن تھوڑی بہتی تلاوت جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس کا تفہیم بھی اگر کر لے تو سبحان اللہ۔ اور پھر ساتھ ساتھ میں وہ اپنے اندر جو خامیاں موجود ہیں تزکیہ بھی کرے، ان خامیوں پر نظر رکھے کہ میرے اندر یہ خرابی موجود ہے، اور اس کی اصلاح کی اگر وہ کوشش کرے گا تو یہ ساری چیز۔ بہت خوبصورت پیغام، آپ نے بڑا جامع پیغام اپنے جواب کے اختتام میں عنایت فرمایا کہ قرآن پڑھنے کے حوالے سے، اس کو سمجھنے کے تفہیم کے حوالے سے اور ایک کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا تزکیہ کرنے کی طرف مائل ہونا چاہیے تاکہ ہماری تطہیر بھی ہو سکے اور کردار سازی بھی ہو سکے ہماری۔ ناظرین گرامی، آج جو پروگرام پیش کیا گیا بہت ہی عمدہ موضوع پر، اسلام دین فطرت کے حوالے سے۔ بنیادی طور پر آج کی اس مادی دور میں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ایسے اہم موضوعات پر کتب بینی کریں یا اس حوالے سے کچھ مقالے پڑھیں، لیکن یہ پروگرام جو ARYQ TV پیش کر رہا ہے بطور خاص آپ کے لیے، اور ایسے اہم موضوعات پر اس کو ضرور دیکھا کریں، کیونکہ اس سے ایک موضوع پر مختلف جہتوں میں اتنی اچھی خوبصورت اور مفید معلومات آپ تک پہنچتی ہے کہ جو بہت سی کتب کے ساتھ بھی آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ آخر میں دعا شامل کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ARY گروپ کے بانی حاجی عبدالرزاق یعقوب صاحب کافی عرصے سے علیل ہیں۔ میں اپیل کروں گا پوری دنیا میں رہنے والے ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں جب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو حاجی عبدالرزاق یعقوب صاحب کی صحتیابی کے لیے خصوصی طور پر آپ دعا کیجیے گا۔ علامہ شاہ حسین گردیزی صاحب دم ذلہ تشریف فرمائیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پروگرام کے اختتام پر آپ دعائے صحت فرمائیں حاجی صاحب کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے باری تعالیٰ، حاجی عبدالرزاق صاحب یعقوب جس بیماری میں مبتلا ہے، اے باری تعالیٰ انہیں صحت و عافیت عطا فرما۔ آمین۔ اے باری تعالیٰ اور بھی جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما۔ اور جس طریقے سے وہ QTV کے ذریعے دین کے پیغام کو پھیلا رہے ہیں، اے باری تعالیٰ اس کی برکت سے ان کو صحت و عافیت عطا فرما، اور ان کی اولاد اور ان کے اخلاف کو اس سلسلے کے اوپر قائم اور دائم فرما۔ اے باری تعالیٰ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرما، اور اے باری تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ ہمارا معاشرے میں جو لوگ نماز سے اور اچھے کاموں سے دور ہیں انہیں توفیق عطا فرما کہ وہ نماز کو ادا کریں اور اچھے اچھے کام کریں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔